بڑی اچھی بات. بندے کی اصلی بڑی میں پتے نہیں گل پہ دسنا انہیں میرے بیلیو بندے دی اصلیت دا پتا گھر بیٹھیاں لگتا ہے کہ اے چنگا ہے یا ماڑا ہے. گھر پتہ چلے یہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا لینا دینا کیسا ہے، اس کا بیٹھ اٹھک کیسی ہے، اس کی نظر کیسی ہے، اس کی سماعت کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کا شرم حضوری کیسی ہے، یہ گھر میں پتہ چلتا ہے. اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ باہر کیا اچھا ہے. جو اپنی شریکہ حیات رفیقہ حیات جو اس کی زندگی کا جیون ہے، جو اس کی زندگی کا ساتھی ہے، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے اس کے گھر میں، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے چاچاؤں کو، پھوپھیوں کو، تمام اقربا کو چھوڑ کر اس کے گھر میں آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہے. یہ کیسا شخص ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمودات میں اچھے انسان کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا وہی حقیقت میں اچھا انسان ہوگا. جس کی شر سے اس کی والدہ محفوظ ہے، جس کی شر سے اس کا والد محفوظ ہے. ذرا آپ خود غور فرمائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد مکرم ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد تو انتقال فرما گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جس کا آپ نے دودھ پیا اور پھر طائف میں بھی آپ نے وقت گزارا، لیکن آپ نے 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئی. جب آپ کو اللہ نے اعلان نبوت کرنے کا حکم فرمایا تو نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے. باپ پہلے وفات پا گئے، ماں انتقال فرما گئی. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ میں ہم باتیں پڑھتے ہیں، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عورت کا احترام کرتے. اگر بڑی عورت ہوتی تو اس کو ماں کا درجہ دے کر اس کی عزت و تکریم کرتے، اور اگر کوئی چھوٹی بچی ہوتی تو اس کو بیٹی کا درجہ دے کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شفقت و محبت فرمائے. مکے کے معاشرے نے مانا کہ کوئی کریم الطبع شخص ہے، کوئی حلیم الطبع شخص ہے، کوئی بردبار شخص ہے، کوئی وفا شعار شخص ہے. مکے ابھی اعلان نہیں کیا، میں اعلان کی بات نہیں کر رہا ابھی. 40 سال میرے نبی نے گزارے، فرمایا اس میں لوگوں کو پتہ چلا کوئی مہمان نواز ہے، کوئی فیاض ہے، کوئی بڑوں کا لحاظ کرنے والا ہے، کوئی ہمجولیوں کی قدر کرنے والا ہے، کوئی چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، کوئی بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا ہے، کوئی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے. اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی صادق ہے، کوئی امین ہے، تو وہ ایک ذات ہے مکے میں جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے نبی تھے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہے اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد جب بھی کبھی حلیمہ بی بی آ جاتی، جس کو تھوڑی سی خدمت کرنے کا موقع ملا میرے آقا کی، تو جب بھی کبھی آ جاتی تو اللہ کے رسول اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. میں مانتا ہوں کبھی کبھار آپ بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن میرے نبی کا یہ عمل یعنی اس طرح نہیں تھا کہ کبھی دل چاہا تو کھڑے ہو گئے. پوری تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ جب بھی حلیمہ بی بی آئی میرے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. کیا بات، سبحان اللہ. بزرگوں کا لحاظ کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عمر والوں کا لحاظ کرتے، سفید داڑھی والوں کا بڑا حیا کرتے اللہ کے رسول. وہ بڑا مشہور واقعہ میں چند لفظوں میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ احباب بھی تھے، اصحاب بھی تھے. تو وہاں گزرتے ہوئے آگے ایک شخص جا رہا تھا، بوڑھا شخص تھا، سفید داڑھی تھی اس کی.
حضور پیچھے پیچھے آئے، دیکھا کہ فلاں شخص جا رہا ہے، حضور نے اپنے قدم آہستہ کر لیے۔ اب ساتھ والوں نے کہا کہ حضور دیر ہو جائے گی، بوڑھا شخص ہے یہ، اٹک مٹک کر چل رہا ہے، دیر ہو جائے گی، حضور آگے نکلتے ہیں، کام کو جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ دیر ہو جائے گی، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ سفید داڑھی والا ہے محمد کو حیا آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے اس بات کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب غلاموں نے کہا حضور یہ تو یہودی ہے، یعنی اس نے تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا جس کا تسی ایڈا لحاظ پہ کرتے ہو، انہیں تو چھڑا آپ دا کلمہ نہیں پڑھا، یہ تو مدینے کا یہودی ہے جو آگے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن انسان تو ہے، یہ آدم کا بیٹا تو ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے، یہ انسان تو ہے، یعنی نسل انسانی میں آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس طرح کا ہمیں طریقہ سکھایا کہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ باہر کیا اچھا ہوگا، جو اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ذرا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیکھو اگر کوئی، میں یوں اگر کہوں کہ کوئی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، گورنر بن جائے، پھر وہ بیٹھا ہو ایسے جیسے میں اس وقت مسند پر بیٹھا ہوں، پھر اس گورنر کے پاس اس کی بیٹی آئے تو یہ کب کھڑا ہوگا؟ گورنر میری بیٹی ہے، میرے قدمہ ہاتھ رکھے تو میں نے مل لے، ٹھیک ہے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دوں، میری بیٹی ہے، مجھے پیار لے گی تو میں پیار دوں گا۔ اکثر اوقات آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں پیار لے گی تو دے دیں، نہیں لے گی تو ٹھیک ہے۔ ہم بیٹیوں کو پیار نہیں کرتے، ہم بہنوں کو پیار نہیں کرتے، جیسے آ جیسی مٹوے سی تو اساں بھی ہاتھ رکھ چھوڑ ساں تے جے نہ کر سی تے اساں بھی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ یہ تیرا معاشرہ ہے، یہ تیری میری تہذیب ہے، یہ کلچر تیرا ہے۔ ذرا رسول اللہ کا دیکھو کہ آپ کا مقام جو ہے یہ تو دنیا کا صدر ہے یا ایک ملک کا، یہ ایک انجمن کا صدر ہے، میرا نبی تو صدر کائنات ہے، پوری کائنات کا صدر ہے، اس خدا کی بزم کا صدر ہے، جس کو میرا رب یاسین کہے کہ اے میری ساری مخلوق کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سیادت آسمانوں پر بھی ہو، جس کی سیادت زمینوں پر بھی ہو، جس کا حکم کا سکہ آسمانوں پر بھی چلتا ہو، جس کے حکم کا سکہ زمین پر بھی چلتا ہو، جس کے وزیر آسمانوں پر بھی ہوں، جس کے وزیر زمینوں پر بھی ہوں، جس کی شہرت کا، جس کے درجے کا، جس کی سلطنت کا یہ عالم ہو، تو مگر جب بھی کبھی سیدہ فاطمہ میرے رسول اللہ کی بیٹی یا آپ کی بیٹیوں میں سے بیٹی جب بھی میرے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک کہ اپنی بیٹی کو نہ بٹھا لیتے، اس کو بٹھاتے پھر آپ بیٹھتے۔ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرنا، تو جو اپنے گھر والوں، جو اپنے دیکھو اپنی بچیاں ترس رہی ہیں، باہر آدمی بہت بڑی فیاضی کر رہا ہو، ہم باہر بڑی ضیافتیں کرتے ہیں، مہمان نوازیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی اپنی شہرتیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ترس رہے ہوتے ہیں، پیار سے ترس رہے ہوتے ہیں، اچھے لباس سے ترس رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اچھا لباس نہیں دیتے، ان کو اچھا رہن سہن نہیں دیتے، ہم ان کو اچھی خوراک تک نہیں دیتے۔ جو گھر والے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اور باہر ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر یا دکانوں میں بیٹھ کر بڑے اڑلے تڑلے کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی کا فرمان اب معنی سنیے، خیرکم من اہلہ، تم میں وہی اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا اچھا ہونا ثابت کرے نا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پہلی بیوی، مومنوں کی ماں،
آپ کو اگر نام آتا ہو تو ذرا سنا دینا. سیدہ خدیجہ ماشاءاللہ حافظ محمد اسماعیل صاحب نے نام لیا, صحیح نام لیا, خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ حضور کی پہلی بیوی ہیں, ہم مومنوں کی ماں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں جب آپ کی شادی ہو گئی, ان کی عمر بڑی ہے, حضور کی عمر نوجوانی کی عمر ہے, لیکن آپ گھر والوں کے ساتھ دیکھو نا, تھوڑی سی عمر میں عورت بڑی ہو, تھوڑی سی, یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں, تھوڑی سی عورت عمر میں بڑی ہو تو ایک گبرو جیڑا ہے ساری عمر انہوں مہنے دیندہ رہ ویندا ہے کہ تیری عمر ڈھیر ہے, یہ میرا احسان ہے جس تینوں قبول کر لے. بے شک بے شک ہمیں چوڑا ہے رہ جا, تیری تو عمر ڈھیر ہے, تین کا لیندا کوئی نہیں ہے. بے شک ہم یہ نہیں کہتے, سس کہتی ہے, مرد کہتا ہے کہ تجھے تو کوئی لینے والا نہیں تھا, میرا حوصلہ جڑا ہے. اب وہ بیچاری ساری عمر اس کی نوکری کرتی رہتی ہے, غلامی کرتی رہتی ہے, اس کو وہ درجے نہیں دیتا کہ وہ میری یہ شریکہ حیات ہے, میری یہ رفیقہ حیات ہے, اس کو وہ مقام تک نہیں دیتا. ہمارا ایک ہندو کلچر ہے, تھوڑا دل ہوئے تو میں گل سناؤں, میں کیا کروں, کون سی باتیں کروں. میرے بھائیو, ہمارا ایک ہندو کلچر ہے, یہ ہندوانہ کلچر ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے, عورت پاؤں کی جوتی ہے. یہ ہندوؤں کا مقولہ ہے, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, یہ ہندو کہتے تھے. یہاں جو ہندو رہتے تھے, اب چونکہ اتفاقاً ایسا ہے کہ میری عمر بھی نہیں ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہو, تواڈے چ مینوں کوئی نہیں ایڈا نظر آمدا پے جنہاں نے وہ ہندوؤں بڑا اچھی طرح انہوں نے ویکھیا تے پالیا ہوئے تے اچھی طرح, ایسا کوئی نہیں نظر آ رہا. لیکن بھائی ان کی یہ تہذیب تھی کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے, پالو پالو, نہ پاؤ نہ پاؤ, یعنی چھوڑ دو, پاؤں میں رکھ لو. یہ ان کا دھیان تھا. میرے رسول اللہ کا یہ خیال نہیں ہے, یہ دین اسلام کا نہیں ہے. دین اسلام نے اس کو شریکہ حیات کہا ہے, یہ تیرے زندگی کی ساتھی ہے. بے شک بس صرف فرق ہے, وہ نازک جن سے ہے, تو مضبوط جن سے ہے, باقی اس میں اور تیرے میں کوئی فرق نہیں. اس کو شریک کر کے جو ہے نا, یہ تو ساڑھا شریک ہویا, وہ شریک ہے, وہ تیرے برابر کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تجھے اللہ نے قوام, اس کا نگران بنایا ہے کہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے, تو نے اس کا خیال کرنا ہے. لیکن ان عورتوں کو کم ظرف جاننا یا ان کو برا سمجھنا یا ان کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا, ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا. ذرا اب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں, جب میں کبھی گھر میں کوئی سبزی وغیرہ تیار کر رہی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول آ کر میری مدد کرنے لگ جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہم نے جو ان کے بارے میں, جو ہمارے ذہن میں تصور ہوگا, ہم اس کے بارے میں جو سمجھتے ہیں کہتے ہیں, اچھا جی چھوور نہ ہی سمجھے تو جڑے چھوور دی ماں ہے وہ تو پہلوں پھوکی بیٹھی ہو سی, لے تو حال ختم ہو گیا, یہ تو گیا ساڑھے ہاتھ, یہ ادھر نال سبزی کٹوائیں دو ہے. ہم تو یہ کہیں اس کو کوئی مرد پانی پلا دے تو حشر ہو گیا کہ وہ یہ پانی انہوں بلند ہے. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. گھر میں جو اچھا ہے, یہ فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھا ہے, باہر اچھا ہے, میں کیسے مان لوں یہ اچھا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ لفظ, میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہوں. باہر اچھا ہے اور اپنی بیٹیوں سے اچھا نہیں ہے. یہ باہر اچھا ہے اور اپنے بیٹوں سے اچھا نہیں ہے. یہ باہر اچھا ہے اور ماں بیچاری تڑپ رہی ہے. یہ باہر اچھا ہے اور باپ بیچارہ پریشان حال ہے. تو اس کو ہم اچھا نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کہ میرے رسول اللہ نے اس کو اچھا نہیں کہا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں. تو کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہماری اچھائی, ہماری خوبی, ہماری خوبصورتی اس بات میں پڑی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اچھا تو غور فرمائیں.